Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ ختم ہو چکا، 23واں پارہ سے شروع ہے۔ اس میں نے سورہ یاسین چونکہ 22ویں پارے کے اخیر میں ہے تو اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ سورہ یاسین کو 23ویں پارے کے شروع میں ہی بیان کر دیا جائے اور سورہ شروع ہی میں اس کے تعلق سے باتیں کر دی جائے۔ یہ جو سورت ہے سورہ یاسین، اس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لے، اور اگر صبح کے وقت میں کوئی اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پورے دن کے کام اس کے بہت مناسب اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھا کر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے اندر مزید 3 رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ بعض حضرات نے ان کے نام کی تعیین کی ہے، لیکن احادیث وغیرہ کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں ملتی کہ ایک گاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا، پہلے ایک کو بھیجا تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی تائید کے لیے ایک اور نبی رسول بنا کر بھیجا تو لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے ایک اور نبی اور رسول بنا کر بھیجا، لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد ان نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والے جھٹلاتے تھے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، اور یہ فطری بات ہے کہ ایک ذات جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی ہو اور لوگ انہی پر کیچڑ اچھالتے ہوں، انہی کو جھٹلاتے ہوں تو تکلیف ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتا ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے نبیوں اور رسولوں کو جو بھیجا ہے تو لوگوں نے جھٹلایا ہی ہے، لہٰذا یہ نبیوں کا حصہ ہے، یہ ان کے درجات کے بلند ہونے میں ایک طرح کا معاون ہے کہ نبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، انہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان 3 نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کہ ان گاؤں والوں کا تذکرہ کیجئے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ایک کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلایا، پھر دوسرے کو بھیجا پھر جھٹلایا، پھر تیسرے کو بھیجا پھر جھٹلایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نیک صالح شخص جس کا نام قرآن کریم میں ذکر تو نہیں ہے مگر مفسرین کرام نے ان کے نام کی صراحت کی ہے، جس کا نام حبیب نجار ہے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین کے اندر آیا ہے کہ حبیب نجار یہ وہ تھے جو رسولوں پر ایمان لے آئے تھے، اور جب قوم کے اندر دیکھا لوگوں نے کہ جب انہوں نے قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ نبیوں کو اور رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور ہماری قوم تکذیب کر رہی ہے، تو یہ اپنے قوم کو نصیحت کرنے لگے بہت پیار اور محبت سے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو جائیں کہ تمہیں ہدایت قبول کر لینی چاہیے، تم انہیں جھٹلاتے ہو۔ تو جب یہ نبیوں کی طرف سے آڑے آئے اور قوم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تو قوم نے پکڑ کر ان کو شہید کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں کوئی شہید کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اس کے اوپر، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں جو لوگوں نے شہید کیا ہے اور دین کی خاطر شہید کیا ہے، اسلام کی خاطر شہید کیا ہے، لہذا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے دی ہے اور جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اس کا عالم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، لیکن باضابطہ جنت میں داخلہ ہوا یا نہیں، قرآن کریم نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو چونکہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی بات ہونی یقینی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں، پاسٹ سے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ جنت میں داخل کر دیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں داخل نہ کیا ہو لیکن جنت کی کچھ نعمتیں عطا فرما دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعضاء و جوارح کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو انسان آج نہیں مانتا اور منمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کل قیامت کے دن جن ہاتھوں پیروں سے، جس زبان سے، جس آنکھ سے، جس کان سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہی سارے اعضاء و جوارح، یہی سارے پارٹس آف باڈی انسان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پہ، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر ان کے ان کارناموں کی جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پیر کیسے بات کریں گے؟ ہاتھ پیر کے اندر تو کوئی بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ زبان کے اندر ہی کون سی بات کرنے کی صلاحیت ہے؟ ہاتھ جس طرح سے گوشت کا اور ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے، ایسے ہی یہ منہ بھی ہمارے گوشت اور ہڈی کا ایک حصہ ہے، زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اسی زبان کے ذریعے، گوشت کے ٹکڑے ہی کے ذریعے ہوا مختلف طریقے سے نکلتی ہے تو مختلف الفاظ بنتے ہیں، لہٰذا ان ہاتھوں اور پیروں کے اندر سے بھی آواز کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اور انسان چٹکی بجاتا ہے، تالی بجاتا ہے، اس سے ایک آواز نکلتی ہے، ایسے جیسے زبان سے ایک آواز نکلتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا، بوکس ہو گیا یہ سوال، اس لیے کہ آج کے وقت میں معمولی ایک میموری ہے، میموری کے اندر ہزاروں طرح کے ویڈیوز اور ہزاروں طرح کے آڈیوز ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے رہتے ہیں، بلکہ میموری نہ بھی ہو، معمولی ایک سافٹ ویئر ہو، اس سافٹ ویئر کے اندر ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں پڑی رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں، اور دسیوں سال کے بعد جب اس کو پلے کیا جاتا ہے تو ویسے ہی چلنے لگتی ہے۔ تو جب ایک بے جان چیز کے اندر یہ خوبی ہو سکتی ہے، یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھ لے، تو ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء و جوارح، دوسرے پارٹس آف باڈی اگر چیزوں کو محفوظ کر کے رکھ لے تو اس میں برائی کیا ہے اور اس میں اچنبھے کی بات کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کرتے ہیں۔ جس طرح سے مختلف لوگ شعر کہتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی تردید کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعری علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہی نہیں۔ یعنی شعر کہنا آدمی اپنے خیال سے ایک نظم کے حساب سے، ایک وزن کے حساب سے ایک شعر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا کر رکھی تاکہ قرآن کریم کے بارے میں لوگوں کا یہ غلط خیال لوگوں میں نہ پھیلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعری کرتے ہوں۔ لہذا قرآن کریم نے کہا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر سکھایا ہی نہیں، شعر کا علم ہی نہیں دیا، اور نہ یہ شاعری کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب تھا۔ ہاں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو قرآن کریم ہے یہ کھلا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے سورہ صافات شروع ہو رہی ہے۔ پہلے ہی آیت میں صافات کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے شاید سورہ صافات رکھا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں کے اندر آپ جانتے ہیں، میں نے چونکہ کئی مرتبہ بتایا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کے عذاب کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، چونکہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش یہی برساتے ہیں، ہوا یہی چلاتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی عبادت کرنے کے لائق ہیں، لہٰذا یہ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ ہم ہماری خود عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی ہے یہاں پر، کہ کچھ فرشتے وہ ہیں جو مستقل
قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو تلاوت میں کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تکمیل کرنے میں اور اس کو انجام دینے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود عبادت میں مشغول ہے، لہٰذا فرشتہ جب خود عبادت کرتا ہے تو فرشتے کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے، دوسرے نبیوں کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا واقعہ آپ پہلے دوسرے پاروں کے اندر بھی جو گزشتہ جو پارے تفسیر کے گزرے ہیں ان سارے پاروں کے اندر آپ ان واقعات کو سن چکے ہیں، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم سے، ماننے والے دل سے نوازا تھا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والا دل عطا فرما دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا دل عطا فرمایا تو کئی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان بھی لیا۔ ان امتحانوں میں ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ ان کی جو بیوی ہے، پیاری بیوی، اور جو چہیتا بیٹا ہے، ان دونوں کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے وہاں پہنچا دو۔ یعنی آج کے وقت میں خانہ کعبہ جہاں پر ہے، اس زمانے میں وہاں پر چٹیل میدان تھا، زندگی کے آثار موجود نہیں تھے۔ انہوں نے جا کر پہنچا دیا، لیکن جب اب بیٹا تھوڑا سا چلنے دوڑنے لگا، فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ ان کے ساتھ چلنے کے لائق ہوا، دوڑنے لگا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دکھایا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ نبی تھے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے دوسری تفسیروں کے اندر، دوسرے پاروں کے اندر میں اس کا تذکرہ کر کے آیا ہوں کہ نبی اگر سوئے تو نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ عام انسان اگر سوئے تو اس کا دل بھی سوتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی سوتی ہے، لیکن اگر نبی سوئے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اگر نبی خواب بھی دیکھیں تو ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھ لینے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹوں نے کہا آپ کی جیسی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہی بات پسند ہے تو ہم راضی ہیں۔ لہٰذا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے، اور پھر راستے میں شیطان نے انہیں بھٹکایا کہ بھائی تمہیں باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو انہوں نے پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے حاجیوں کو یہ کہا کہ اس مقام پر پتھر پھینکا کرو، اور ایسے ہی حضرت حاجرہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے باپ، کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادا کو پوری دنیا والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر بنا دیا، اور ان کے یاد کے طور پر صفا اور مروہ کو اور بیچ کے حصے کو شعائر اسلام میں شامل فرمایا، اسلام کی علامتوں میں پہچان میں شامل فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر گئے اور الٹا لٹا دیا، ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی منظور نہیں تھی، دل دیکھنا منظور تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو نیکوکار کو، بھلائی کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو بہت بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے، یہ لو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا اور اس کو قربان کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو آپ سن چکے ہیں پہلے، نہیں سنے ہیں تو پیچھے کے ایپیسوڈ کے اندر آپ سن لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم بیان کرتے ہو۔ یعنی تم جو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تم جو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو اپنے کام میں شریک کیے ہوا ہے، لہٰذا اس کی بھی عبادت ہونی چاہیے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بہت بلند ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے اس سے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تو ان پر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور جو ان کی بات ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تم مانو یا نہ مانو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تعریف کے لائق ہے، تھا اور رہے گا، تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی واقع
نہیں ہوتی۔ آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سارے تذکروں کا جو اصل محور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور جنہوں نے مانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں گرفتار ہوا ہے، بجلد یا بدیر۔ کوئی جلدی پکڑ میں گرفتار ہوا ہے، کوئی دیر سے پکڑ میں گرفتار ہوا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نافرمان لوگ بچ نہیں سکتے۔ اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے عبادت کے وقت میں اپنے عبادت خانے کے دروازے پہ پہرے دار لگا دیتے تھے کہ دیکھو ایسے وقت میں ہمارے پاس کسی کو آنے نہ دینا، یہ میرا خاص وقت اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، انسانی فطرت کے حوالے سے کوئی لغزش ہو سکتی ہے، تو کوئی لغزش ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کے لیے جس وقت یہ عبادت میں مشغول تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کو بھیجا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں فرشتے تھے، یا بعض کہتے ہیں کہ دونوں انسان ہی تھے۔ تو یہ چونکہ سامنے سے دربان نے آنے نہیں دیا، تو یہ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہ ڈر گئے، اندر سے انہیں خوف ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو دیوار سے کود کر آئے ہیں یہ کسی غلط ارادے سے، غلط نیت سے آئے ہوں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی غلط نیت سے نہیں آئے، ہم اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آئے آپ کے پاس، چونکہ دربار نے ادھر سے آنے نہیں دیا تو ہم ادھر سے چلے آئے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی باتوں سے تب متنبہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، چونکہ نبی تھے نا، اور نبی سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ ہدایت کی طرف آئے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان سے اگر لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو غلطی ہو جانا یہ تقاضۂ بشری کے تحت ہے، لیکن اس پر اڑے رہنا یہ شیطانیت ہے، اس پر اڑے رہنا یہ اصل میں ظلم ہے، اس پر اڑے رہنا یہ بیوقوفی ہے۔ لہذا انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا احساس کرے اور کیا کر لے؟ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں، آگے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سن چکے ہیں جو ملکہ سبا کے بارے میں تھا، یعنی بلقیس وغیرہ کے بارے میں، جو ان کا تخت وغیرہ کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے بہت سے اعلیٰ قسم کے گھوڑے منگوائے تھے، اور ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے یا گھوڑوں کو بلوایا کہ بھئی لاؤ گھوڑے دیکھیں گے ہم کس ٹائپ کے گھوڑے ہیں، تو سارے گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب یہ صافنات الجہاد، یہ عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ ان کے معائنے میں مشغول تھے اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ان کے یہاں عصر کی نماز فرض تھی، تو ان کے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بہت تکلیف ہوئی اندر سے، اور ان کو یہ لگا کہ اللہ سے مجھے غافل دنیا کی مال و دولت نے کر دیا ہے، انہیں جو گھوڑے میں نے منگوائے تھے ان کی خوبصورتی نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، لہذا سارے گھوڑوں کو منگوایا انہوں نے اور اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا، قربان کر دیا، کہ مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے بھٹکا دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کا سبب بنے۔ یہاں پر نصیحت ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ وہ مال، وہ کاروبار، وہ اولاد، وہ رشتہ داریاں، وہ جاب، وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں رکاوٹ بنے یا اس کے اندر خلل ڈالے، اس کو چاہیے کہ انسان اس کو یا تو ٹھیک کر لے یا اس سے دوری اختیار کر لے۔ اللہ کی عبادت میں خلل ڈالنے والی چیز کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دے، سیدھی بات۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو صبر کا معاملہ ہے وہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے نعمتوں سے نوازا تھا، اولاد دی تھی، دولتیں دی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ یہاں پر ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ شیطان نے ان کی بیوی کو دھوکہ دیا
دھوکہ کیسے دیا کہ یہ جب ایک کوڑے دان پہ پورے جسم میں زخم تھا اور ایک کوڑے دان کے پاس آپ تھے اور آپ کی بیوی محنت کرنے کے لیے جاتی تھی، حضرت لیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، تو وہ جب آپ کے لیے کچھ لے کر آتی تھی مزدوری وغیرہ کر کے، تو وہ خود بھی کھاتی تھی اور شوہر کو بھی کھلاتی تھی۔ شیطان ان سے ایک ڈاکٹر کی شکل میں، حکیم کی شکل میں ملا، طبیب کی شکل میں، اور کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا، مگر ایک کام کرنا کہ جب تم مجھے لے کر چلو اور میں اس کا علاج کر دوں اور ٹھیک ہو جائے تو تم صرف اتنا کہنا کہ یہ ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہو گیا ہے، حکیم صاحب کے علاج سے ٹھیک ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت لیہ یہ نبیہ تو تھی نہیں، یہ بات تو نبی سمجھتے ہیں، تو یہ تو نبیہ نہیں تھی، نبی کی بیوی تھی، لیکن نبی تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ شیطان تھا اور مجھے ٹھیک کرنے والا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے، جس نے مجھے بیماری دی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ کی ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر بیماری دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ کی، اور شفا دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ لہٰذا کسی ڈاکٹر کو کہنا کہ آپ نے ٹھیک کر دیا یا فلاں دوا نے ٹھیک کر دیا ایمان اور اعتقاد کے ساتھ، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا اگر اچھا ہو گیا تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحت دے دی تو ان کی بیوی کی کوئی غلطی تو تھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لو، اس کو ایک جگہ پہ باندھ دو اور ایک مرتبہ اس کو ایسے لگا دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، قسم نہیں ٹوٹی۔ آگے سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے۔ زمر کے معنی ہی آتے ہیں گروہ کے، کئی گروہ کو زمر کہتے ہیں۔ تو زمر کے معنی ہی آتے ہیں گروہ کے۔ اس کے اندر چونکہ کئی گروہوں کا تذکرہ ہے، جماعتوں کا تذکرہ ہے، 2 گروہ کا خاص طور سے تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام زمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سب سے پہلے موحد اور مشرک کی مثال بیان کرتا ہے کہ موحد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا، اور مشرک یعنی اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کو ماننے والا، یا اللہ کو بھی مانتا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک کرتا ہو۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ دی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو 2 آدمی ہیں، 2 غلام ہو، ایک غلام وہ ہو جس کے آقا کئی سارے ہوں، 10 20 25 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، یعنی جس کو خریدنے میں 20 آدمی مل کے خریدے، 20,000 کا غلام تھا، 20 آدمی مل کر خریدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان 20 آدمی کا حکم اس کے اوپر چلے گا، کبھی وہ کہے گا وہاں جاؤ، دوسرا کہے گا وہاں جاؤ، تیسرا کہے گا یہ کام کرو، چوتھا کہے گا وہ کام کرو۔ تو یہ جو غلام ہے یہ تو اس کی حالت تو بالکل ہو کر رہ جائے گی، یہ تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اور ان 20 آقا کو خوش رکھنا، 20 مالک کو خوش رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، بمقابلے اس کے جو ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ویسے ہی مان لیا جائے۔ اس کو سیدھا مثال سمجھیے کہ ایک فٹ بال 11 دونی 22 لوگ مل کے ایک ہی فٹ بال خریدے اور اسی کے ساتھ کھیلے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بال کا کھیل جب تک ہوتا رہتا ہے تب تک یہ بال ایک ہی آدمی کے پاس ہوتا ہے نہیں، کبھی یہ لات مار رہا ہے، کبھی وہ لات مار رہا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، 1 منٹ بھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتا۔ تو ایک وہ بال جو 22 آدمی مل کے خریدے اور 22 آدمی مل کے استعمال کرے، اور ایک وہ بال جو اکیلا ایک آدمی کا ہو، ایک وہ گھوڑا جس پر 50 آدمی ایک ساتھ سواری کرے، اب 1 منٹ کو وہ جا رہا ہے، 2 منٹ کو وہ جا رہا ہے، 5 منٹ کو وہ جا رہا ہے، اور ایک وہ گھوڑا جس کا مالک ایک ہو اور وہ اس کے اوپر سواری کرے۔ ظاہر بات ہے کہ آسانی میں کون ہوگا؟ وہ جس کا مالک ایک ہے۔ پریشانی سے کون بچا ہوا ہوگا؟ جس کا مالک ایک ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے خداؤں کو یہ خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان کی حالت تو اسی کی طرح ہے جس کے بہت سارے مالک ہوں، کہ سب کام پہ لگاتا ہے لیکن کسی کو خوش نہیں کر سکتا ہے، اور خود بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اگر چین کی زندگی دنیا میں بھی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آسان اور ایک ہی اکلوتا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کیا جائے۔
Subscribe to Shakir Abidi Official.